بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین کو ملک کے سابق وزیر اعظم صادق المہدی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے عالمی وبا کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 172 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,35,370 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری سائنسدان کے قتل کے بعد ہمیں تحمل سے کام لینے اور کسی ایسے اقدام سے باز رہنے کی ضرورت ہے جس سے خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتاح البرہان کو سوڈان کی نیشنل امہ پارٹی کے سربراہ اور ملک کے سابق وزیر اعظم صادق المہدی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل البرہان کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک کو صادق المہدی کے انتقال پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام کا ایک مرکزی دفتر دوحہ میں قائم کیا جائے گا۔ شورا کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود اور اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر وورنکوف نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ شورا کونسل کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے کہ دوحہ میں یہ دفتر قائم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی برادری کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ قطر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اپنے تمام منصوبوں میں انسانیت کے تحفظ کے لیے درست پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور صحیح راستے پر گامزن ہے۔ قطر کی وزارت تجارت اور صنعت کے انڈر سیکریٹری سلطان بن راشد الخاطر نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے جس کا اہتمام اٹلی کی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کی وزارت نے اٹلی کے انسٹیٹیوٹ برائے انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹڈیز کے تعاون سے کیا تھا۔ اس اجلاس میں عالمی وبا کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں گلوبل پارٹنرشپس کو مضبوط اور مؤثر بنانے سے متعلق تدابیر زیر بحث آئیں۔ واضح رہے کہ کووڈ-19 کے سبب دنیا بھر میں صنعت اور بزنس سیکٹرز کو غیر معمولی نقصان ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے اقتصادی شعبے پر منفی اثرات کو دور کرنے کے لیے قطر کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں وزیر صنعت اور تجارت سلطان بن راشد الخاطر نے کہا کہ حکومت قطر نے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے 75 بلین قطری ریال کے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوکل پرائیویٹ سیکٹر نے کرونا وائرس کے صنعت اور کاروبار پر منفی اثرات کو دور کرنے کے معاملے میں نمایاں رول ادا کیا ہے اور تمام چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر تجارت اور صنعت کے شعبوں میں۔ چنانچہ اسٹوریج، امپورٹ، پروڈکشن اور درآمد شدہ اور مقامی سطح پر تیار کی گئی اشیاء کی بہترین کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 184 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 172 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,370 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دنی اسنا وزارت داخلہ نے 97 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے ورلڈ اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک کے سلسلے میں شروع کی گئی عالمی مہم میں حصہ لیا ہے۔
یہ مہم اس ماہ کی 24 تاریخ کو ختم ہو گئی۔ قطر کی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ حکومت صحت کی عالمی تنظیم WHO کے صحت سے متعلق پائیدار ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6,14,52,584 ہو گئی ہے، جن میں سے 14,40,629 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ اور فرانس کی حکومتوں نے تصدیق کی ہے کہ ان ممالک میں کرونا وائرس کی ویکسین کا استعمال اگلے ماہ سے شروع ہو جائے گا۔ ادھر روس کی حکومت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے 4 لاکھ فوجیوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس کے 27,543 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ انگلینڈ میں اگلے ماہ دسمبر کی 2 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم کیے جانے تک وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو سخت ترین پابندیوں کا سامنا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی عالمی وبا کووڈ-19 کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ماریا وین کیرکوف نے کہا ہے کہ اگر دنیا کے ملکوں کو کرونا وائرس کی شدت میں کمی نظر آتی ہے، پھر بھی انہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جنیوا میں ایک ورچوئل بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ وائرس کی ٹرانسمیشن کو کم رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ دنیا کے درجنوں ایسے ممالک ہیں جن کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کے جنوبی شہر ناصریہ میں شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے حامیوں کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی کیمپ پر دھاوا بولنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جھڑپوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ مقتدی الصدر کے حامیوں نے مظاہرین کے خیموں پر گولیاں برسائیں اور پیٹرول بم پھینکے۔ عراقی پارلیمنٹ کے سب سے بڑے بلاک کے سربراہ مقتدی الصدر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ سال جون میں ہونے والے پارلیمانی الیکشنز میں اکثریت نشستوں پر کامیابی حاصل کر لے گی۔ ایتھوپیا کی فوج نے ملک کے شمالی علاقے ٹگرے میں فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کی جانب سے ٹگرے کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے الٹیمیٹم کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد کی گئی ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے گروپوں نے ملٹری آپریشنز میں پھنسے ہوئے شہریوں کی سلامتی کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایتھوپیا کی فوج نے ٹگرے کے دارالحکومت سے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع وکرو شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ٹگرے کے تنازع کے سبب ایتھوپیا کے 1.1 ملین لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوگی، جبکہ سوڈان منتقل ہونے والے مہاجرین کو فوری طور پر مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ملک کے سب سے سینئر جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے دارالحکومت تہران کے قریب کیے گئے ایک حملے میں ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے الزام عائد کیا ہے کہ اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی کی اس کارروائی کی مذمت کرے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی جوہری سائنٹسٹ کے قتل کے بعد ہمیں تحمل سے کام لینے اور کسی ایسے اقدام سے باز رہنے کی ضرورت ہے جس سے خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو۔ ترکی کی سپریم کورٹ نے سن 2016 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث 337 اشخاص کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ ان میں فوجی اہلکار اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ واضح ہے کہ ترک ایئر فورس اور دیگر فوجی افسران سمیت تقریباً 500 افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے صدر رجب طیب اردوغان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے بحر جاپان میں حالیہ نیول انسیڈنٹ کے بارے میں امریکی حکومت کے ساتھ سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک اشتعال انگیزی کا واقعہ تھا جسے امن خراب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
یاد رہے کہ حال ہی میں روسی بحریہ کے جنگی جہازوں نے اس کے علاقائی سمندر میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک امریکی جنگی بحری جہاز کا پیچھا کیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اور صومالیہ کے کچھ علاقوں میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے لوگ یمنی ماہی گیر تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین کو ملک کے سابق وزیر اعظم صادق المہدی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے عالمی وبا کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 172 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,35,370 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری سائنسدان کے قتل کے بعد ہمیں تحمل سے کام لینے اور کسی ایسے اقدام سے باز رہنے کی ضرورت ہے جس سے خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔